أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. القمر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. النبي والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی ساعتیں ہیں اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یقیناً آپ سب اس خصوصی گھڑیوں میں اللہ کے حضور پیش بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ حاضر بھی ہوتے ہیں دین اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور رنگ کا یہ خاصہ ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصی سیر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بہت جید علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ ملک کے معروف علماء کرام، سکالرز، نعت خواں حضرات اور قرآن کرام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ آپ تلاوت قرآن کریم بھی سماعت کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور بھی کرتے ہیں اور اسی طرح حمد باری تعالیٰ سے بھی ہم اس محفل کو پرنور کرتے ہیں اور خصوصاً ہم گفتگو کرتے ہیں بہت ایسے موضوعات پر جن کی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے اور یقیناً ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کرونا کے معاملات ہیں اور ہر طرف پریشانی کے معاملات ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات پر بات کی جائے جن میں علماء کرام اپنی آراء پیش کریں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں علمی گفتگو کریں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کریں۔ اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس بہت خوبصورت پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا سید ثقلین حیدر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی خدا ہے بے شک وہی اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے ناظرین کرام میں نے پہلے بھی بات کی کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا ٹاپک ہے جو آج کے حالات سے ریلیٹ بھی ہے کہ ہم کرونا کے معاملات میں سے گزر رہے ہیں اور ہر طرف پریشانی کا عالم ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ صبر کی بات بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ شکر کی بات بھی کر رہے ہیں صبر وہ کر رہے ہیں جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں جو بیماری میں مبتلا ہیں جن کے کاروباری حالات ڈسٹرب ہیں اور شکر وہ کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اس بیماری سے نجات عطا کی صحت عطا کی ہے اور اسے اللہ رب العزت نے ان کو صحت یاب کیا ہے اور بہت سارے معاملات میں سے ان کو نکالا ہے نجات دی ہے یقیناً صبر اور شکر تو ایسے معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ جب اس پہ پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے جب اللہ اس کو خوشی دیتا ہے تو شکر کرتا ہے کیا خوبصورت بات ہے دین اسلام تو ہے ہی خوبصورت اس کی ساری تعلیمات بھی خوبصورت ہیں بالکل ناظرین آج ہم بات کریں گے صبر اور شکر کیا ہمارے معاشرے میں کیا وجوہات ہیں کہ آج صبر اور شکر کے جو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں تھیں ہم اسے کیوں ان سے دامن چھڑاتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج بہت خوبصورت پینل موجود ہے ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ کویت سے تشریف لائے ہوئے عالم دین حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری موجود ہیں حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ مفتی نعیم نوری صاحب ہمیشہ کی طرح لاہور رنگ کی زینت بنتے ہیں آج پھر تشریف لائے حضرت آپ کا ہی بہت شکریہ تشریف لائے ابھی آپ نے ثقلین حیدر صاحب کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ بھی سنی ہے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا آغاز علامہ صاحب آپ یہ بتائیے جس طرح میں نے بات کی کہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں خاص طور کے اوپر کہ صبر اور شکر آج کے انسان کیوں صبر اور شکر کا دامن کیوں نہیں تھامتا ہم کیوں اس قدر ناشکرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک سگنل کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات پر جگڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم آگے چلے جائیں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ناشکرے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سب سے پہلے
میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مولا کریم نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے، پھر میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی تو میں اس پروگرام میں حاضر ہوا، اور آپ کے اس چینل کا بہت مشکور ہوں کہ جو حالات کے پیش نظر جو ہیں ایسے بابرکت پروگرام لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم جیسے بندہ ناچیز کو وہ دعوت دیتے ہیں، اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بہت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سنا دیا۔ یہ تو مومن کی علامت اور مومن کی صفات میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المومن، سبحان اللہ، مومن کا معاملہ ہی بڑا تعجب خیز ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ یہ صرف اور صرف مومن کا خاصہ ہے، اللہ، یعنی یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ بالکل، کہ نہ اصابتہ سرا فشکر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا فَصَبَرَ، اللہ، کہ جب اس کو آسانی ملتی ہے، خوشی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کبھی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی نشانی ہے، بے شک، اور حقیقت ہے جیسے آپ نے کہا۔ کیا بات ہے، آج ہم انسان جو ہے وہ اس طرح کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم شکر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور صبر کا دامن بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی آیات آ رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جہاں شکر کی بات کی ہے نا، انسان کو کہا شکر کرو، وہاں پر مقابلتاً جو ہے کفر کی بات کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو بندہ شکر نہیں کرتا ہے وہ خود بخود کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ یعنی اگر شکر کرو گے تو کفر تم سے دور چلا جائے گا۔ یعنی انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کے لیے ایمان ہے، اسلام ہے، یعنی اس کا دین ہے۔ جب وہ اپنی اس قیمتی چیز اور متاع کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو شکر ہی کرنا چاہیے۔ یہ نعمتوں سے انکاری ہے انسان کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان کیا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ جب یہ انسان مشکلات میں گر جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی سفر کے حوالے سے بات کی ہے کہ بحری سفر جب کرتے تھے یہ مشرکین مکہ یا دوسرے دیگر مشرکین غیر مسلم، تو وہ جب وہاں پر کسی مشکل کا سامنا آتا، سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ اپنے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو نجات دے دیتا اعرضتم، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکاری ہو جاتے، اللہ کی نعمتوں سے انکاری ہو جاتے کہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ان کی جان بچائی، یہ جان بہت قیمتی چیز ہے، اللہ انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، بے شک بے شک۔ تو کہا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے، یعنی یہ اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا ان سے ہم انکاری ہوتے، تو تب ایسے ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور آگے کہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی۔ کون سی نعمتیں؟ خصوصی طور پر 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان عطا کی، قوت سماعت عطا کی، تمہیں آنکھیں خوبصورت عطا کی، قوت بصارت عطا کی، اور پھر کہا تمہیں یہ دل عطا کیا دھڑکتا ہوا۔ کس لیے کیا؟ لعلکم تشکرون، یعنی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی اور دنیاوی مال و دولت کی بات نہیں کی ہے، یعنی جسمانی نعمتیں جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، وہ اسی لیے تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو زیادہ دوں گا، نہیں تو پھر وہ کفران نعمت والی بات ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب کہ انسان کو تو پہلے، اب وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
مطلب جب انسان اپنا آپ نہیں پہچان پایا، اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کر پایا، تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ میرا خیال ہے شکر ادا کرنا تو اللہ کی سنت نہیں ہے. کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک آج کے اس پروگرام کے ہمیں ثمرات عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو اس کی فیض و برکات عطا فرمائے. بیسیکلی طور پہ ایک چینل کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اصلاح بے شک احوال ہو سکے، اصلاح نفس ہو سکے. اسلام مذہب فطرت ہے جی، اس کا بڑا سارا حسن ہے اور یہ انسانی نفسیات کی بات کرتا ہے. جی، صبر اور شکر جو ہے نا یہ نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح، بڑا وسیع موضوع ہے. صبر اور شکر انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی عبادت بھی ہے. صحیح. صبر اور شکر انسان کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو دین یہ بھیجا ہے یہ اس لیے قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا پیغام رہے گا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں. جی، چونکہ حضور کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہیں. بے شک. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اسلام کے بعد بھی قرآن نے کہا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بے شک. اب جو دین پسند ہے اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے. جی، اور دین فطرت جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کو فطرت کی طرف لے کے آتا ہے. بالکل. اور فطرت کے اصول سکھاتا ہے. جی. فطرت کا اصول کیا ہے کہ انسان کمزور اتنا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پہ مایوس ہو جاتا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ اپنی عقل سے شیر کو قابو کر لیتا ہے. صحیح. اب فطرت یہ تھی کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، جب اس کو شر پہنچتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے. صحیح. تو قادر مطلق جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. جی. ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کو معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کی تربیت کرتی ہے. تو خالق کائنات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. اور اس کی محبت کی وجہ یہی ہے کہ یہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بے شک. تو اس محبت کا صلہ یہ خالق کائنات نے امت محمد کو دیا. اور قرآن نے واضح طور پہ اس پہ بھی کہا تھا جی، تلک امت اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی، قیادت کے لیے اس کو بنایا گیا. اور جو قائد ہوتا ہے نا، صبر اور شکر جو ہے نا اس کی زندگی کا بہترین وتیرہ ہوتا ہے. بے شک. اور یہ امت محمد ہے قائد امتوں کی. بے شک. تو قائد کے لیے صبر اور شکر ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ قائد امت آج کیوں نہیں صبر و شکر کرتی؟ جی میں یوں عرض کرتا ہوں. تو قیادت کے لیے جو صبر و شکر بڑا ضروری ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس کے آگے بھی بہت سارے سوال نکل آتے ہیں. اس کے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پچھلے ایک سال پر پروگرام کو یاد کر کے میں اپنی دوبارہ بات کو دہرانا چاہ رہا ہوں. مریض گیا ڈاکٹر کے پاس کہ سر مجھے یہ تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کے دے دیا یہ چیز استعمال کرو. اگر مریض اس کو استعمال ہی نہ کرے تو اس کی دوا کیسے ہوگی، شفا کیسے ہوگی؟ صحیح. تو خالق کائنات نے ہمیں قرآن کریم کا وہ نسخہ عطا کیا ہے جو ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر مواد پہ، ہر جنگ میں، ہر صلح کے دور میں، ہر جگہ پہ، ہر عہدے پہ، ہر اقتدار میں، جی، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. جی. وہ رہنمائی یہی ہے صبر اور شکر. جی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صبر اور شکر جو ہے نا یہ انسان کی مجبوری بھی ہے. جی بالکل. اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر شکر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب نہیں رہے گا. صحیح. یعنی اللہ کو پسند نہیں ہوگا. لیکن جو بات علامہ صاحب نے کی تھی میں پھر علامہ صاحب سے وہی بات کروں گا جس میں آپ نے بات کی کہ صبر اور شکر نہ کرنا. جس میں آپ نے کہا کہ شکر کے مقابلے میں تو کفر ہے. لیکن جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، صبر کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ تو اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جب انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ صبر کے اوپر تو میرا خیال زیادہ گامزن ہونے کی کوشش کرے گا جب اسے پتہ لگ جائے کہ خالق کائنات میرے ساتھ ہے. بالکل صحیح بات. یہ حقیقت ہے. آپ نے بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے کہ انسان جو ہے یہاں اس زندگی کے اندر نشیب و فراز تو آتے ہی ہے. بالکل ایسے اونچ نیچ اس کو صبر کرنا ضروری پڑے گا. اس کو نہیں کرے گا تو وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کو کیا کہا؟ یہ مشکلات تو آئیں گی نا، یہ زندگی دارالامتحان ہے. وقت میں گزرنا. آپ نے دیکھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ کمرہ امتحان میں بار بار بیٹھے ہیں جی، اور جب پرچہ حل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آسان کوشچن بھی آتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں. جب آسان آتے تو بندہ آسانی سے کر رہا ہوتا ہے. جب مشکل ہوتی ہے تو پھر
وہ انسان مشکل سوال کو ذرا پھر سنبھل کر کرتا ہے، سوچ سمجھ کر، اور تھوڑا سا اس کو یعنی کہ دلی طور پر محسوس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ان حالات، یہ زندگی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، یہ دارالامتحان ہے دنیا۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اسی لیے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نے مدد چاہنی ہے، مدد لینی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو اس کے دو طریقے ہیں، دو نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، ایک تو نماز ہے اور دوسرا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر تکالیف کوئی مشکلات آئی ہیں تو مجھے آئی ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا دنیا میں جیسا انسان ہوتا ہے اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح وہ بلند مرتبہ ہے اور رفعت و بلندی والا ہے، بزرگی شرف والا ہے، تو ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ولد آدم ہے، ہاں جی، بعد خدا آپ سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ آپ سے بڑی ہستی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، یعنی اللہ کے بعد، بالکل جیسے اپنے شرازی نے کہا بعد خدا توی قصہ مختصر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف آئی، بے شک، اور آپ نے صبر کر کے دکھلایا۔ آپ نے دیکھے نا جی کہ مشرکین مکہ کے تانے بھی سنے اور متاعن بھی سنے، کانٹوں پر بھی چل کر، اور پھر طائف کی وادی کا جو واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو لہو لہان خون سے تر کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائیں، رحمت عالم محسن انسانیت، آپ خود فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے اوپر، یہ آپ نے احد کے حوالے سے ام المومنین نے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی سخت دن نہیں آیا ہوگا، کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ وہ سخت دن تھا طائف کا، کہ جب میرے اوپر پتھر برسا رہے تھے اور میرا دل گھبرایا تو میں بیٹھتا تھا تو وہ ظالم میرے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر کے پھر پتھر مارا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی جو خود کہتا ہے کہ میں صبور ہوں، صبور یعنی بہت زیادہ صبر کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ملائکہ نازل فرما دی۔ میرے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، جو میرے محبوب سے پوچھو مرضی اب کیا ہے، سبحان اللہ، آپ چاہتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسان نے صبر کرتے ہوئے کیا کہا کہ نہیں، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کے اسلام سے۔ آپ نے جو بھی بات کی کہ یہ صبور بھی اور شکر گزار بھی، شکور بھی، یہ دونوں اللہ کی سنتیں ہیں، تو اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے تو اسے تو زیادہ لطف نہیں آئے گا عبادت سمجھ کے اس کو کرے۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار اور حضرت یاسر اس گھرانے کو جب دیکھا نا مشکلات میں گھرے ہوئے، تو آپ نے ان کو بھی یہ کہا، آنکھوں کے سامنے ان پر جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، آپ نے کہا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں آج سے وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی صبر دیکھیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو صبر کے حوالے سے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ یہ بھی کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سبحان اللہ، بغیر حساب، اور بڑا ہی زبردست آپ نے ٹاپک کا انتخاب کیا۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ سے ایڈیشن یہ کرتا جاؤں گا کہ دیکھیں ہم یہ سارے فضائل سنتے بھی ہیں اور اس پہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت تو ہمیں کچھ سکھانے آئی ہے۔ رمضان جو ہے، مفتی صاحب روزہ جو ہے یہ تو صبر سکھا رہا ہے، لیکن ہم کیوں اتنے بے صبرے ہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور چڑچڑے پن ہے، کسی کی بات برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے ابھی سگنلز کی مثال دی کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے پہنچوں، کسی لائن میں کھڑے، لائن توڑ کے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ڈسپلن سے باہر نکل جائیں، میرا کام پہلے ہو جائے، میرا کام، کسی کی بات بھی برداشت نہیں کر رہے، اور کسی کا شکریہ ادا کر رہے کہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو اکڑی بڑی ہے، ہمارا تو سٹیٹس بڑا، میں بڑا ہو کے کیسے اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ کہ اسامہ بھائی اللہ آپ کے علم میں برکت دے، بیسیکلی طور پہ یہ جو صبور اور شکور جو ہے نا، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس کے دو اور معنی بھی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ بہت صبر دینے والا ہے اور بہت شکر کی نعمت دینے والا ہے۔ ایک یہ فعول اور کے وزن پہ جب اس کو ہم گرامیٹیکلی طور پہ عربی گرامر میں جب اس کو دیکھیں گے تو خاصیات ابواب میں جو اس کے درجات ہیں نا، کیونکہ یہ یہاں بات کرنا مناسب نہیں، یہ صاحب علم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ خالق کائنات یہ جس کو نعمت دیتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سگنل پہ لوگ کیوں نہیں رکتے، یہ نعمت سے محروم ہوتے ہیں لوگ،
جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت دیتا ہے نا وہ صابر ہوتا ہے جی، اور جس کو اللہ شکر کی نعمت دیتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے. صحیح ہے. پہلا تقاضا کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیع لفظ جمع کا صیغہ سب. یہ نہیں کہ کوئی کہے جی میں عاشق رسول ہوں تو میرے لیے اطاعت نہیں. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اطاعت میں اتنا ہی کھو جائے. لیکن وہ کیا فارمولہ ہے کہ ان کو اطاعت میں لا کے کھڑا کیا جائے نا؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں. آپ نے بات چھیڑی ہے، ہم بھی صاحب ذوق ہیں، درد والے لوگ ہیں، شاعری شعر و شاعری سے شرف ہے. خرد نے کیا بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اللہ، تو دل و نگاہ مسلمان کرنے کی ضرورت. اور دل و نگاہ مسلمان ہوتی ہے صحبت سے. جی. پہلے ہمارے ماں باپ، آپ دیکھیں اب شاہ جی کا آپ کے والد گرامی کا ذکر شروع ہو جائے گا. پہلے ماں باپ اپنی اولاد کو صابر اور شاکر بناتے تھے. ٹھیک ہے. تربیت کرتے تھے. گٹی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ابا اجداد کو دیکھ لیں، صابر اور شاکر ہوتے تھے. صحیح. اور صبر اور شکر کا سب سے بڑا یہ حسن تھا کہ معاشرہ حسین رہتا ہے، معاشرہ نہیں بگڑتا. صحیح. اب صبر اور شکر کا جو کی دوری جو ہے نا، معاشرے بھی بڑے برے اثرات مرتب کرتی ہیں. معاشرے بھی اثرات کیا مرتب کیے؟ گلیوں بازاروں میں چوکوں میں آپ لڑائی دیکھیں. میرا تو ایک گاؤں سے تعلق ہے، میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں لڑائی بے صبرہ ہوتی ہے، قتل و غارت نسلوں تک جو جیلیں بنی ہوئی ہیں یہ بے صبری کی وجہ سے ہے نا. ناظرین کرام بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہیڈ لائن بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. ہم ضرور ہیڈ لائن بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن میں بتاتا جاؤں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم اس پہ بات ضرور کریں کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ سب سے زیادہ بے صبری ہو چکی ہے. ناظرین کرام ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.